اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کی بات ہے کہ ایک نوجوان حضرت موسیٰ کے پاس آیا، عرض کی اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے جانوروں کی بولی سکھا دیجیے، ہو سکتا ہے کہ میں حیوانات اور درندوں کی زبان سیکھ اور سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی عبرت حاصل کروں، کیونکہ میرے خیال میں انسان کی تمام باتیں تو دنیا داری کی ہیں، ہو سکتا ہے جانوروں کی باتوں کا کوئی اور معمول ہو اور آخرت کے بارے میں ہو۔ مجھے یہ زبانیں سکھانے کا سیکھنے کا بہت شوق ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اے بے وقوف انسان، شاید تجھے شیطان ملعون نے بہکایا ہے، تیرا یہ شوق درست نہیں ہے۔ نوجوان کہنے لگا، آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اگر آپ مجھے جانوروں کی زبانیں نہیں سکھائیں گے تو میں مایوس ہو جاؤں گا۔ آپ مجھے سکھا دیں، آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ جب اس نوجوان نے بے حد اصرار کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ اے اللہ، اگر میں اس کو جانوروں کی زبانیں سکھا دوں تو یہ بات اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، اور اگر نہیں سکھاتا تو اس کا دل بر ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ہے، موسیٰ اس کو سکھا دو تاکہ اس کو پتہ چلے کہ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے حضرت موسیٰ نے اس نوجوان کو جانوروں کی زبانیں سکھا دی۔ تو پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس نوجوان نے اپنے گھر میں ایک کتا اور ایک مرغا پال رکھا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت اس نے آزمائش کرنے کی خاطر مرغا اور کتے کی گفتگو سننے کا ارادہ کیا۔ جب اس کی خادمہ نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو جھاڑا اور اس میں سے روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغا اور کتا دونوں اس روٹی کے ٹکڑے پر جھپٹے، مگر مرغے نے اس سے پہلے کتے سے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، اے ظالم، تو نے اچک کر کھا لیا ہے، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتے تو تمہارا کیا جاتا؟ اب پتہ نہیں مجھے کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بھوک سے میرا برا حال ہو رہا ہے۔ مرغے نے بات سنی۔ مرغے نے کتے کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، چپ ہو جاؤ، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تجھے کھانے کو خوراک دے گا۔ کل ہمارے آقا کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر اس کا گوشت کھا لینا۔ اس نوجوان نے جب یہ سنا تو اسی وقت گھوڑا بازار لے کر جا کر فروخت کر دیا۔ وہ گھوڑا دوسرے دن واقعی مر گیا۔ اس وقت اس نوجوان نے خدا کا شکریہ ادا کیا، نقصان سے بچ رہا۔ مرغا جس نے گھوڑا مرنے کی بڑ ماری تھی، کتے کے سامنے شرمندہ ہوا۔ کتے نے مرغے سے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اے مرغے، تو کس قدر چالاک اور جھوٹا ہے، اور گھوڑا جس کے بارے میں تم نے کہا تھا کہ کل مرے گا، وہ تم اس کا گوشت جی بھر کر کھانا، وہ کہاں ہے؟ مرغے نے کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہتا تھا، ہمارے آقا نے اپنے گھوڑا دوسری جگہ فروخت کر دیا ہے، وہ وہاں جا کر مر گیا، اس طرح ہمارا آقا نقصان سے بچ گیا، اور اس نے اپنے بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی، لیکن کل ہمارے آقا کا خچر مرے گا اور تمہاری عید ہو جائے گی، پیٹ بھر کر خچر کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے مرغے کی یہ بات سنتے ہی خچر کو فروخت کر دیا، اس طرح اس نقصان سے بچ گیا۔ اگلے دن کتے نے مرغے سے پھر شکوہ کیا اور کہا کہ جھوٹوں کے سردار، تو آخر کب تک جھوٹ بولے گا؟ مرغا کہنے لگا، فکر نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام بیمار پڑے گا اور رات کو مر جائے گا، اس کے رشتہ دار اس کے مرنے پر کتوں اور مانگنے والوں کو روٹیاں دیں گے، تجھے بھی کچھ نہ کچھ کھانے کو مل ہی جائے گا۔ جب اس شخص نے یہ سنا تو اسی وقت غلام کو فروخت کر ڈالا اور نقصان سے بچ گیا۔ وہ شخص بولیاں سمجھنے پر بہت خوش ہوا
उतरते हुए कहने लगा कि मैं बहुत बड़े नुकसान से बच गया। दूसरे दिन कुत्ते ने मुर्गे से फिर शिकवा किया, तू जो कुछ कहता है सब झूठ है। मुर्गे ने जवाब दिया, झूठ बोलना हमारी सरशत नहीं, मैं नहीं है। हम मुर्गा तो मौज़िन की तरह सच बोलने वाले हैं। हमारे आका का गुलाम मर गया तो क्या, लेकिन वो खरीदार के पास जाकर मरा और नुकसान खरीदार का हुआ। लेकिन एक बात याद रख, हमारा आका बड़ा बेवकूफ़ है जो अपने बला ज़रूरत दूसरों के सर पर डाल रहा है। उसने ये तमाम फ़रोख्त शुदा जानवरों की और एक कीमती इंसान की फ़रोख्त करने से बज़ाहिर अपना फ़ायदा किया, लेकिन उसने अपना नुकसान किया। अगर घोड़ा, खच्चर और ग़ुलाम उसके घर में मर जाते तो हमारे आका की जान का फ़िदिया होता, क्योंकि माल अगर इंसान की जान पर कुर्बान हो जाए तो वो नुकसान नहीं बल्कि नफ़ा ही नफ़ा है। लेकिन हमारे आका ने अपने जान पर बला डालकर अपने माल दूसरों की जान पर अपना माल को बचाया है और सख्त घाटे का सौदा किया है। अब मैं तुम्हें एक और सच्ची बात बताता हूँ, कल को यकीनन हमारा आका खुद मर जाएगा। उसके गम में जो लोग इकट्ठे होंगे, घर वाले उनके लिए गाय ज़िबा करेंगे और तरह तरह के लजीज खाने पकाएंगे। उसमें तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। जब उस शख्स ने, नौजवान ने ये बात सुनी तो फ़ौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हुजूर पेश हुआ। खौफ की वजह से उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कहने लगा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, मेरी मदद फरमाएं, बेशक मुझसे गलती हो गई है जो मैंने जानवरों की बोलियां समझने और सीखने की दरख्वास्त की थी। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे मौत के मुंह में जाने से बचा लें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स की ये हालत देखी तो फरमाया, ऐ बेवकूफ़, आप ये बात बड़ी दुश्वार है, क्योंकि आए हुए क़ज़ा टल नहीं सकती। मैंने तो उस क़ज़ा को उसी दिन देख लिया था जो तुझ पर आज ज़ाहिर हुई है, लिहाजा अल्लाह की रज़ा को कबूल कर। इसी वजह से हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह का नबी जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ, इसरार मत करो। अल्लाह के नबी को खुदा के फजल व करम से हर बात की आगाही होती है। आपसे गुजारिश की जाती है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह के और इस्लामी वीडियो, इस्लामी हिकायात, इस्लामी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ रहें। अस्सलामु अलैकुम।